اکثر گھروں میں سبزیاں پسند نہیں کی جاتی، لیکن اگر سبزیوں کو بھی کڑھائی اور قورمے کی طرح اہتمام کے ساتھ بنائیں تو وہ بھی بہت مزے کی ہوتی ہیں۔ چلیں پھر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بہت ہی مزیدار چکن اور گوبھی کی ریسیپی، جس کو آپ بنائیں گے تو سب لوگ بہت شوق سے کھائیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں مدیحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل جسٹ مدیحہ اردو ریسیپیز۔ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں نے سبزی والے سے لے لی ہے 1 کلو گوبھی۔ اب گوبھی کو میں کاٹ رہی ہوں، پہلے میں اس کا گرین پارٹ الگ کر دوں گی اور اس کے بعد گوبھی کو چھوٹے پیسز میں کٹ کرنے کے بعد میں اس کو اچھے سے دھو لوں گی۔ گوبھی کو چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے دھو کے ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے، اور اب ہم بنائیں گے گوبھی کا مسالہ۔ تو سب سے پہلے مجھے چاہیے آدھا کپ تیل۔ اگر آپ کو تیل کم لگتا ہے اور زیادہ روغن چاہیے تو آپ تیل کی کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں۔ اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں باریک کٹی ہوئی 2 میڈیم پیاز۔ فلیم کو ہمیں زیادہ تیز نہیں رکھنا ہے، ہلکی سے درمیانی آنچ پہ ہمیں پیاز کو لائٹ براؤن کرنا ہے۔ سبزیاں بنانا بہت ہی ایزی کام ہوتا ہے، صرف اس کی کٹنگ میں دیر لگتی ہے۔ باقی سبزیوں کو کوشش کیا کریں کہ کم مسالوں میں بنائیں تاکہ سبزی کا اپنا فلیور بہت اچھا سا نکل کے آئے۔ دیکھیں پیاز کو میں نے پورا براؤن نہیں کیا ہے، لائٹ براؤن میں نے پیاز کو کر لیا ہے۔ اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل اسپون زیرے کا۔ زیرے کو ڈالنے کے فوراً بعد میں اس میں ہری مرچیں ایڈ کر رہی ہوں۔ یہ باریک کٹی ہوئی ہری مرچیں ہیں، لیکن یہ موٹی والی ہری مرچیں ہیں جس میں زیادہ تیزی نہیں ہوتی ہے۔ ہری مرچیں کو زیرے کو ہم کچھ سیکنڈ کے لیے فرائی کر لیں گے۔ ہری مرچ ایڈ کرنے کا مقصد صرف اور صرف کھانے میں پیاری سی خوشبو لے کے آنا ہے۔ اب میں ایڈ کر رہی ہوں یہاں پہ آدھا کلو چکن۔ چکن کو میں نے اچھے سے دھو کے سائڈ پہ رکھ لیا تھا۔ اب میں چکن کو ایڈ کر رہی ہوں۔ چکن ایڈ کرتے ہوئے ہم اب جو آنچ ہے اس کو تھوڑا سا تیز کر لیں گے۔ درمیانی سے تیز آنچ پہ ہم چکن کو فرائی کریں گے۔ چکن کو ہم تیز آنچ پہ جب تک فرائی کریں گے جب تک چکن کا کلر چینج نہیں ہو جاتا۔ چکن کا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر۔ 3 ٹماٹر کو ہم نے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا۔ یہ بہت بڑے سائز کے ٹماٹر نہیں ہیں، میڈیم سائز کے یہ ٹماٹر ہیں۔ اب ہم اس میں ایڈ کریں گے مسالے۔ سب سے پہلے میں لے رہی ہوں نمک، میں 1.5 ٹیبل اسپون لے رہی ہوں، لیکن آپ اپنے حساب سے لیجیے گا، 1 ٹیبل اسپون کافی ہے۔ ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 1 ٹی اسپون لال مرچ کا، اس کے علاوہ 1 ٹی اسپون ہلدی کا اور 1 ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر۔ اب میں اس کے اندر 1/4 کپ پانی کا ایڈ کر رہی ہوں۔ پانی کی وجہ صرف یہ ہے کہ ٹماٹر ہمارے تھوڑے سے سافٹ ہو جائیں۔ اب میں اس کو مکس کرنے کے بعد ہلکی آنچ پہ ڈھک دوں گی تاکہ ٹماٹر ہمارے سافٹ ہو جائیں۔ کور کر کے ہم اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے جب تک ٹماٹر سافٹ نہیں ہو جاتے۔ 2 سے 3 منٹ میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکایا ہے۔ ٹماٹر ہمارے سافٹ ہو گئے ہیں۔ اب ہم تھوڑی سی آنچ تیز کریں گے اور مسالے کو بھون لیں گے۔ مسالے کو ہم اتنی دیر تک بھونیں گے کہ ہمارا جو تیل اس میں ایڈ کیا ہوا ہے وہ نظر آنے لگے اور چمکنے لگے، اس کا مطلب مسالہ ہمارا بھن گیا ہے۔ اب جو ہم نے گوبھی دھو کے سائڈ میں رکھی تھی، ہم گوبھی اس کے اندر ایڈ کر دیں گے۔ گوبھی ایڈ کرنے کے بعد اچھے سے سارے مسالے کے ساتھ گوبھی کو مکس کریں گے۔ پاکستانی کھانوں کی ریسیپیز میں بہت کم شیئر کرتی ہوں، لیکن اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگ رہی ہے تو آپ ضرور ٹرائی کریے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ گوبھی کو مکس کرنے کے بعد اس میں بہت تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے، میں نے 3 سے 4 ٹیبل اسپون میں نے اس کو ڈھک دیا ہے اور ڈھک کے میں نے اس کو درمیانی سے تیز آنچ پہ پکایا ہے۔ گوبھی کی پکنے کے دوران ضرور چمچہ چلائیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ گوبھی لگ جائے۔ ہم نے پانی اس میں تھوڑا سا ایڈ کیا تھا، لیکن اکثر سبزیوں میں پانی ایڈ کرنے کی ضرورت بالکل نہیں پڑتی ہے۔ 10 منٹ میں نے گوبھی کو پکایا ہے درمیانی آنچ پہ اور گوبھی تقریباً ہماری ریڈی ہے۔ اب میں اس میں خوشبو کے لیے 1 ٹی اسپون گرم مسالہ ایڈ کر رہی ہوں اور ساتھ ہی پیاری سی خوشبو کے لیے باریک کٹا ہوا ادرک، جو گوبھی میں ڈالنے سے بہت پیارا فلیور آتا ہے، اور باریک کٹی ہوئی تھوڑی سی ہری مرچیں اور کچھ ثابت ہری مرچیں مکس کریں گے۔ ڈھک کے اس کو 2 سے 3 منٹ ہم دوبارہ دم پہ لگا دیں گے۔ دیکھیے اتنی ایزی کم مسالوں کے ساتھ ہماری مزیدار سی گوبھی ریڈی ہے اور بہت پیاری خوشبو ہے اور بہت مزیدار ہے، آپ یقین مانیں۔ اس کو سرو کریے نان کے ساتھ، روٹی کے ساتھ، یا پھر آپ کو اگر موڈ ہے تو چاولوں کے ساتھ بھی آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ اچھا سا گارنش کریں جیسے آپ کڑھائیوں کو گارنش کرتے ہیں اور پھر اس کو سرو کریے۔ اور جب کوئی مزیدار کھانا بناتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں آج تو میں نے یہ بنایا ہے، تو اسی طرح خوشی خوشی بتائیے کہ آج تو میں نے گوبھی بنائی ہے، تاکہ سب خوش ہوں اور ان کو لگے کچھ اسپیشل ہے۔
اب اس اسپیشل گوبھی کو سلاد رائتے کے ساتھ انجوائے کریے. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. میں ملوں گی نیکسٹ ریسیپی میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.